کہتے ہیں اگر محنتوں سے مل رہا ہوتا تو مجھے دیکھتے کہ میں آسمان کے ستاروں تک پہنچ گیا ہوتا. لیکن کہتے ہیں ہم نے عجیب حالت دیکھی ہے کہ خوش قسمتوں کو بیٹھے بیٹھے مل جاتا ہے, بد قسمت پیچھے بھاگتے رہتے ہیں پیسے کے, ساری زندگی پیسہ ان کو ستاتا ہے, ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا. اس کے لیے بڑی پیاری مثال دی امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے, فرمایا اذا سمعت بان مجدودا اتا عودا واذا سمعت بان مجدودا حوا عودا فاثمر في يديه فصدقي واذا سمعت بان محروما اتا ماء ليشربه فغاض فحققي. کہتے ہیں اگر تم کبھی سنو نا کہ ایک بدقسمت آدمی پانی پینے کے لیے کنویں کے پاس آیا, پانی لبالب بھرا ہوا ہے, بندہ کیا ہے اللہ نے اس کی قسمت میں رکھا ہے کہ پانی اس کو نہیں ملے گا, وہ کنویں کے پاس بھی آ گیا, کنویں میں پانی بھی کیا ہے بھرا ہوا ہے, لیکن اللہ نہیں چاہتے. تو تم نے سنا کہ پانی اس کو دیکھتے ہی نیچے چلا گیا, ٹھیک ہے نا, تو کبھی ایسی خبر سنو نا تو تصدیق کر دیا کرو, یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے, ہوتا ہے ایسا, سارے وسائل ہوتے ہیں, پانی پھر بھی نہیں ملتا, پانی دیکھ کے غائب ہو جاتا ہے, بولتا ہے میں تو آیا ہوا تھا لیکن تیری قسمت میں ہوں نہیں, میں جا رہا ہوں, ٹاٹا ٹھینگا دکھاتا ہوا جاتا ہے پانی. تو کہہ رہے ہیں یہ ایسی خبروں پہ یقین کر لیا کرو, یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے, بدقسمتوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. اور کہتے ہیں کبھی ایسا سنو نا کہ ایک آدمی نے کھیتی باڑی کی اور خوب ہل چلایا اور خوب سونا یوریا اینگو یوریا ڈالا اور یہ وہ اور فلانا ڈمکانا, اور اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی فصل نہیں ہوگی, پیسے ڈوب گئے. لیکن ایک آدمی نے کیا کیا, ویسے ہی لکڑی ہاتھ میں پکڑی اور اس نے وہیں پھل دینا شروع کر دیا, کچھ بھی نہیں, نہ ہل چلائے نہ کھاد ڈالی. وَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَجْدُودًا حَوَا عُودًا فَأَثْمَرَ فِي, ہاتھ میں ہی پھل دینا شروع کر دیا. صدقی, بول دیا کرو ایسا بھی ہوتا ہے, کوئی اچھمبے کی بات نہیں. ایک مثال سے سمجھایا. بعض لوگوں کے پیچھے دولت بھاگتی ہے, وہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کہاں سے آ رہے ہیں, ادھر سے بھی آ گئے ادھر سے بھی آ گئے, آج وہ پلاٹ بھی بک گیا, آج وہ بھی کاروبار ہو گیا, وہ بھی ہو گیا, برس رہے ہوتے ہیں نوٹ, سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا یار یہ ہو کیا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. جس بزنس میں ہاتھ ڈالیں, ہمارے ایک جاننے والے ہیں بینک میں, اسلامک بینک میں, تو ان کا ٹرانسفر بہت ہوتا رہتا ہے. تو میں نے کہا یار یہ کیا عجیب, کبھی ادھر ٹرانسفر کبھی ادھر, ہیں بہت بڑی پوسٹ پہ. کسی نے کہا یہ جس بینک جو نہیں چل رہا ہوتا نا اس کو ان کو وہاں بھیج دیتے ہیں, وہ چلنا شروع. کیا ان کے ہاتھ میں برکت ہے, جو برانچ نہیں چل رہی ہوتی نا وہاں ان کا ٹرانسفر ہوتا ہے اور وہ پہیے لگائے بغیر دوڑنا شروع کر دیتی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ رزق آپ کو تلاش کر رہا ہوتا ہے, اور بعض دفعہ جو کام کرو نہیں ہو رہا. تو یہ کس کے ہاتھ میں میرے بھائی؟ اللہ کے. تو اس کا مطلب جس کے پاس رزق کے دروازے کھلے ہوئے نہ وہ اترائے کہ اللہ مجھ سے خوش ہے, نہ 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 نہ, اس خوش فہمی مبتلا نہ ہو. اللہ آپ کو دے کے آزما رہا ہے. اللہ کیا کر رہا ہے بھائی؟ کھلا کے آزما رہا ہے. اور جو ہر کام میں ہاتھ ڈالے کام نہیں ہو رہا وہ ٹینشن میں نہ آئے, وہ یہ نہ سمجھے مجھ پہ کسی نے سفلی کر دیا, جادو کر دیا ہے, میں فلاں عامل کو دکھاؤں گا اور جادو ہے اور یہ کروانا فلیتے پلیتے, نہ 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 بھائی. اللہ آپ کو آپ سے چھین کے آزما رہا ہے. جس کو اللہ نے دے دیا وہ بھی مرے گا اور آپ بھی قیامت کا اعلان کر کے نہیں جاؤ گے. آپ کا بھی انا للہ ہونے. قبر میں جانے کے بعد بغیر جیب, جس کا پلاٹوں کا کروڑوں کا بزنس تھا وہ بھی ایک فائل بھی اپنے ساتھ لے کے نہیں جائے گا. ارے جس کا جو اونر تھا, جو ریاض ملک ہے, وہ نہیں لے کے جائے گا تو جس کے بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ ہے وہ کہاں سے لے کے جائے گا؟ ہے بھائی, جو اونر ہے وہ کفن میں جیب کے بغیر جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ تو یہ سوچ لیا کرو بھائی یہ کون سا جو ہے نا قبر میں ساتھ لے کے جائے گا. تو بھائی لے کے بھی اللہ آزما رہا ہے اور دے کے بھی آزما. تو بچے پیدا کرو, نسل مت روکو, ٹھیک ہے, اللہ پہ توکل کرو. اور رپورٹ پتہ ہے کیا ہے کہ بڑھے گی نسل تو اللہ کی طرف سے رزق کے دروازے کھلیں گے نہیں, ٹوٹیں گے. صحیح ہے نا, کھلیں گے نہیں. قرآن کے بعض الفاظ بڑے عجیب ہیں. ایک عرب عالم نے بڑی پیاری بات لکھی. عرب کیا کرتے تھے, بچے کو غربت کے خوف سے قتل کر دیتے تھے, کیونکہ وہ ماں کے پیٹ میں حمل ضائع کرنا جانتے نہیں تھے نا. اتنی میڈیکل سائنس نے ترقی نہیں کی تھی کہ ماں کے پیٹ میں حمل, اب حمل ٹھہر گیا تو وہ پریشان ہوتے تھے کیا کریں. تو کہتے پیدا ہوتا ہی مارو اس کو نا, کیونکہ ہم خود نہیں کھانے کو مل رہا ہے, اس کو کہاں سے کھلائیں گے. تو قرآن نے کہا نہ نہ نہ,
نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور اس کو بھی. تو علماء نے اس کے تحت لکھا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے بچہ پیدا ہونے سے بچے کو روزی بعد میں ملتی ہے، والدین کو پہلے ملتی ہے. اللہ نے کہا ہم تمہیں بھی دیں گے اور بولو ان کو بھی دیں گے. تو اللہ پہ توکل کرنے والے ہونا چاہیے بھائی مسلمان کو. تو یہ نہ جاؤ. اور پھر دل بڑا ہوتا ہے یار انسان کا جب وہ اللہ کی طرف سے روزی آتا ہوا دیکھتا ہے اور توکل بڑھتا ہے. اور یہ جو کہتے ہیں نا میرے اتنے بچے پھر بھی غریب، یا تو یہ کمبخت اپنی حرکتوں کی وجہ سے غریب ہے. فوکس بچے پیدا کرنے پر کیا اس نے، کمانے کو فوکس بولو بھائی کیا ہی نہیں. تو وہ تو ہو کمانا بھی تو ہے نا، کوشش بھی تو کرنی ہے، یہ ذمہ داری تو پوری کرو. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو ایک ہے رزق، کمانا بھی ہے، محنت بھی کرنی ہے. اللہ رزق کے دروازے کھولے گا، کیونکہ اللہ اس کنویں میں پانی زیادہ دیتا ہے جس کنویں سے لوگ زیادہ سیراب ہوتے ہیں. اس کا پانی تازہ بھی رہتا ہے، اور کنویں سے پانی سے لوگ سیراب ہونا بند ہو جائیں تو کنویں کا پانی سڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے.